یہ آج سے 30 سال پہلے کی بات ہے۔ ان دنوں ہمارے ابو تحصیلدار تھے۔ ہم 4 بہنیں اور ایک بھائی تھے۔ سب سے بڑی بہن کا نام سمیرا تھا۔ باجی سمیرا کو بچپن میں میری خالہ نے گود لے لیا تھا، کیونکہ خالدہ کی یہاں اولاد نہیں ہوئی تھی۔ جب سمیرا پیدا ہوئی تو امی شدید بیمار ہو گئیں۔ انہیں اسپتال داخل کرا دیا گیا۔ اس وقت بچی کو ساتھ اسپتال میں داخل نہیں کرتے تھے۔ یوں آنٹی نے سمیرا کو اپنی گود میں بھر لیا اور وہ ان کی بیٹی بن گئی۔ جب امی اسپتال سے صحت یاب ہو کر گھر آئیں تو وہ بہت کمزور تھی، بچے کی دیکھ بھال نہیں کر سکتی تھی۔ ادویات کے زیادہ استعمال کی وجہ سے بات کرتے ہوئے ان کا سانس پھول جاتا تھا۔ چنانچہ انہوں نے سمیرا کو اپنی بہن سے واپس نہ لیا۔ رفتہ رفتہ وہ انہی کی بیٹی سمجھی جانے لگی۔ خالہ بے اولاد تھیں۔ ان کی پیاسی ممتا کو سمیرا کے ننھے منھے وجود سے سہارا ملا۔ وہ بہت خوش تھی اس بچی کو گود لے کر۔ خالہ نے پیار سے اس کی پرورش کی، پھولوں کی طرح رکھا، یہاں تک کہ باجی سمجھدار ہو گئی۔ اب وہ انہی کو اپنی حقیقی ماں سمجھتی تھی۔ جب سمیرا ایف اے میں تھی تو میری خالہ جان انہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی تھی، ان کے سوناز اٹھاتی۔ سمیرا نے کبھی اپنے ہاتھ سے کوئی کام نہیں کیا تھا، خالہ ہی ان کے سارے کام کرتی۔ وہ اتنا خیال رکھتی کہ ہم رشک کرتے۔ اکثر دل میں خیال آتا کہ کاش ہم خالہ کی اولاد ہوتے۔ ایک بار ہمارے گاؤں میں کسی عزیز کی شادی تھی، خالوں کو بھی دعوت ملی۔ وہ سمیرا کو ساتھ لے کر شادی میں شرکت کے لیے ہمارے گھر آ گئی۔ جب سمیرا شادی میں شریک ہوئی تو وہاں دلہا کے والد کے ایک دوست نے باجی سمیرا کو دیکھا اور اپنے بیٹے کے لیے پسند کر لیا۔ شادی کا ہنگامہ ختم ہوا تو عبدالحمید صاحب ہمارے گھر کا پتہ لے کر پہنچ گئے۔ پہلے ہمارے یہاں آئے، پھر خالہ جان کے گھر چلے گئے اور خالو سے سمیرا کا رشتہ مانگا۔ خالہ اور خالو نے انکار کر دیا کہ ہم غیر لوگوں میں رشتہ نہیں کریں گے، ہماری ایک ہی بیٹی ہے۔ لیکن عبدالحمید صاحب نے جیسے قسم کھا لی تھی کہ سمیرا ہی کو بہو بنا کر لائیں گے۔ اب وہ گاہے گاہے خالو جان کے دروازے پر دستک دینے لگے۔ انہوں نے بہت اصرار کیا مگر خالو جان نے ہاں نہ کی۔ انہی دنوں میرے ماموں جو انگلینڈ میں مقیم تھے وطن واپس آئے۔ ماموں کا مکان خالہ کے مکان کے ساتھ ہی تھا۔ خالو نے ان سے عبدالحمید صاحب کا ذکر کیا۔ ماموں جب عبدالحمید صاحب سے ملے تو انکشاف ہوا کہ وہ پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ یوں ماموں نے خالو جان کو بتایا کہ عبدالحمید صاحب بہت اچھے آدمی ہیں، میرے پرانے جاننے والے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، ان کے بیٹے اور گھر بار کو جا کر دیکھ لیجئے، دیکھنے میں کیا حرج ہے، اگر رشتہ پسند آ جائے تو ہاں کر دیجئے ورنہ انکار کر دیجئے گا۔ ماموں ممانی اور خالہ خالو عبدالحمید صاحب کے یہاں گئے۔ ان کا بیٹا عادل بہت پیارا سا نوجوان تھا، گھر بھی خوبصورت اور خوشحال تھا۔ عبدالحمید صاحب نے بہت اصرار کر کے وہیں ہاں کروا لی۔ چٹ منگنی پٹ بیاہ والا معاملہ ہوا۔ یوں میری نازک سی باجی سمیرا دلہن بن کر ان کے گاؤں چلی گئی۔ ان کے شوہر عادل بہت اچھے انسان تھے۔ ہمارے دلہا بھائی اپنی بیوی کو بہت چاہتے تھے۔ باجی کی زندگی میں ایک اور خوشی اسی سال آئی جب اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام انہوں نے شان رکھا۔ عادل بھائی کو بیٹی کی پیدائش کی اتنی خوشی ہوئی کہ انہوں نے سارے گاؤں میں مٹھائی تقسیم کی اور پوری برادری کو کھانا کھلایا، مگر خدا کی مرضی کہ شان 3 ماہ بعد بیمار ہوا اور وفات پا گیا۔ بیٹی کی محرومی سمیرا اور عادل بھائی پر قیامت بن کر ٹوٹی۔ کافی عرصے تک دونوں افسردہ رہے، پھر رفتہ رفتہ اس صدمے سے سمجھوتا کر لیا۔ 5 سال گزر گئے مگر اللہ نے دوبارہ اولاد کی خوشی سے نہیں نوازا۔ میری بہن اس کمی کو شدت سے محسوس کرنے لگی، لیکن دلہا بھائی بیوی کو ہر حال میں خوش دیکھنا چاہتے تھے۔ چپی باجی اولاد نہ ہونے کا دکھ کرتی، عادل بھائی نے یہ کہہ کر دلاسا دیتے، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، وہ جب چاہے گا دے دے گا، مجھے تمہارے سوا کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ اولاد کی خواہش تو ہر دل میں ہوتی ہے، لیکن وہ کبھی بیوی کو اس کمی کا ذمہ دار نہیں ٹھہراتے تھے۔ تاہم دنیا کسی حال میں خوش نہیں رہتی۔ ایک روز جب عادل بھائی شام کو کاروبار سے گھر آئے تو ان کے والد نے انہیں اپنے کمرے میں بلایا اور بولے، ہم نے بہت انتظار کر لیا،
اب مزید انتظار نہیں کر سکتے۔ تمہاری بیوی سے اولاد کی خوشی دوبارہ نصیب میں نہیں لگتی، لہٰذا تم دوسری شادی کر لو۔ جب ان کے والد نے زور دے کر یہ بات کہی تو عادل بھائی بہت پریشان ہو گئے۔ جس لڑکی سے وہ ان کی دوسری شادی کرانا چاہتے تھے وہ باجی کی نندوئی کی بہن تھی، جسے 2 بار پہلے ہی طلاق ہو چکی تھی۔ گھر میں جھگڑے اور تلخیاں بڑھنے لگی۔ عادل ان حالات سے تنگ آ گئے اور فیصلہ کر لیا کہ وہ اب اس گھر میں نہیں رہیں گے۔ ایک دن ایسا آیا کہ سسر صاحب نے باجی سے کہا، تم یہاں سے چلی جاؤ، میں تمہارا یہاں رہنا پسند نہیں کرتا۔ یہ ساری باتیں عادل نے اپنے کانوں سے سن لی۔ انہوں نے اسی وقت بیوی کو ساتھ لیا، اپنا سامان اٹھایا اور شہر میں ہمارے پاس آ گئے۔ میرے والد نے داماد کو ایک کوٹھی کرائے پر لے کر دے دی تاکہ وہ دوبارہ خوش و خرم زندگی گزار سکے۔ یوں 1 سال بیت گیا۔ عادل بھائی کا ایک دوست جو سعودی عرب میں رہتا تھا اچانک پاکستان آیا۔ وہ دوست باجی کے سسر کو بھی جانتا تھا۔ عبدالحمید صاحب نے اپنے بیٹے کے دوست سے درخواست کی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تم میری صلح بیٹے اور بہو کے ساتھ کروا دو۔ کافی کوشش کے بعد آخرکار ان میں صلح ہو گئی اور بہنوئی صاحب دوبارہ واپس گاؤں چلے گئے۔ 1 سال بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر ایک چاند سا بیٹا عطا فرمایا جس کا نام انہوں نے مہر حیات رکھا۔ پیار سے وہ اسے ہنی کہتے تھے۔ اس طرح دوبارہ گھر خوشیوں کا گہوارہ بن گیا۔ ابھی ہنی 8 ماہ کا ہی تھا کہ عادل بھائی بیمار پڑ گئے۔ انہوں نے اپنی بیماری کا حال بیوی سے چھپائے رکھا، لیکن فیملی ڈاکٹر نے میری بہن کو فون کر کے آگاہ کر دیا کہ آپ کے شوہر کو لاعلاج مرض لاحق ہو گیا ہے اور ان کی جان کو خطرہ ہے۔ یہ مہلک مرض کینسر تھا۔ باجی کے سسر ان دنوں اپنی بیٹی کے پاس کراچی گئے ہوئے تھے۔ عادل بھائی کی طبیعت اتنی بگڑ گئی کہ انہیں لاہور کے ایک اسپتال میں داخل کرا دیا گیا۔ جب باجی نے اپنے سسر کو فون کیا تو وہ فوراً کراچی سے واپس آ گئے۔ انہوں نے اسپتال جا کر بیٹے کو دیکھا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ انہیں کینسر ہے۔ ان کا علاج 3-4 ماہ تک وہاں چلتا رہا۔ باجی اور ان کے سسر نے علاج پر بے تحاشا روپیہ خرچ کیا، مگر افاقے کے بجائے عادل بھائی کی حالت دن بدن بگڑتی گئی۔ آخرکار ڈاکٹروں نے جواب دے دیا۔ بیماری کے دوران عادل بھائی کا سارا کاروبار ان کے والد نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ دوست احباب بھی برے وقت میں ساتھ چھوڑ گئے۔ یوں میری شہزادی بہن خالی ہاتھ رہ گئی اور کوڑی کوڑی کے لیے اپنے سسر کی محتاج ہوئی۔ یہ دور میری بہن کی زندگی کا نہایت صبر آزما اور آزمائش بھرا دور تھا۔ جب والدین نے بیٹی کو پریشان دیکھا تو ابو نے داماد کے علاج کے لیے بیرون ملک بھیجنے کا بندوبست کیا۔ انہوں نے اخراجات کی پرواہ نہ کی کیونکہ چاہتے تھے کہ بیٹی کا سہاگ سلامت رہے اور اس کا گھر دوبارہ آباد ہو جائے۔ انہی دنوں بہاولپور سے ابو کا ایک سرجن دوست ہمارے گھر آیا۔ اس نے عادل بھائی کو دیکھا اور کہا کہ اب ان کو انگلینڈ علاج کے لیے لے جانا بیکار ہوگا، لیکن ابو پھر بھی امید کا دامن ہاتھ سے چھوڑنے کو تیار نہ تھے۔ جس روز فلائٹ تھی اس سے 1 دن پہلے عادل بھائی کو ان کے بہنوئی نے دوا دی جو مقدار سے زیادہ تھی۔ ان کا سانس بند ہو گیا اور وہ خالق کے حقیقی سے جا ملے۔ ڈاکٹر نے معائنہ کرنے کے بعد کہا کہ دوا کی زیادہ مقدار دینے کی وجہ سے ان کی موت قبل از وقت واقع ہوئی ہے۔ سبھی یہی کہہ رہے تھے کہ ان کے بہنوئی نے جائیداد اور دولت ہتھیانے کے لیے دانستہ زیادہ دوا پلائی۔ بہرحال جو ہونا تھا ہو گیا، مگر میری بہن پر شوہر کی موت قیامت بن کر ٹوٹی۔ سارا جہاں عادل کی موت پر رو رہا تھا، مگر باجی کی آنکھ سے ایک آنسو نہ گرا۔ وہ سکتے کی کیفیت میں تھی، جیسے پتھر کی ہو گئی ہو۔ جب کوئی کہتا کہ رو لو، تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، تو وہ کہتی کہ میں کیوں روؤں، میرا شوہر مرا نہیں ہے، وہ تو باہر گیا ہوا ہے۔ ڈاکٹروں نے انہیں سکون آور دوائیں دی، تب جا کر انہیں ہوش آیا اور آنکھوں سے برسات شروع ہو گئی، مگر 2 منٹ بعد وہ پھر سے بے ہوش ہو جاتی۔ اسی دوران جب سمیرہ اپنے سہاگ کے بچھڑنے پر غش کھا رہی تھی، ان کا سسر باجی کے زیورات اور قیمتی اشیاء اپنی تحویل میں لینے میں مصروف تھا۔ باجی کا نندوئی بہت لالچی انسان تھا۔ جب ابو کو اطلاع ملی تو انہوں نے خالو ماموں اور چاچو کو ساتھ لیا اور عادل بھائی کے گاؤں چلے گئے۔ انہوں نے باجی کے سسر سے کہا کہ بہو کو عدت تو پوری کرنے دو، ہم شریف لوگ ہیں، لوگوں کو کیا بتائیں گے۔
لوگ تو یہی کہیں گے کہ بیٹی کی عدت بھی پوری نہ ہونے دی اور واپس لے آئے، مگر وہ لوگ ایسی باتیں سننے کے لیے تیار نہ تھے۔ وہ تو لڑائی پر اتر آئے ہوئے تھے، پولیس کو بھی اپنے ساتھ ملا رکھا تھا۔ جب ان کے تیور ایسے دیکھے تو ابو نے گاؤں کے معزز لوگوں سے مدد مانگی اور انہیں ساتھ لے جا کر مسجد میں چلے گئے تاکہ بات چیت سے طے ہو جائے۔ وہ بھی مسجد میں ہی تھے کہ باجی کے نندوئی نے گھر جا کر سمیرا کو مارنا شروع کر دیا۔ ان کی ساس پہلے ہی فوت ہو چکی تھی، اس لیے گھر میں ان کو بچانے والا کوئی نہ تھا۔ نندوئی مارتا جاتا اور کہتا جاتا کہ ہمارے گھر سے ابھی اسی وقت باہر نکل جاؤ۔ کچھ لوگوں نے آ کر مسجد میں بتایا کہ آپ لوگ یہاں فیصلہ کرنے بیٹھے ہیں اور وہاں وہ لوگ آپ کی بیٹی کو مار رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی ابو بھاگے ہوئے عادل بھائی کے گھر پہنچے، لیکن وہ لوگ پہلے سے جھگڑے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ ابو کو دیکھتے ہی فائرنگ شروع کر دی۔ میرے بھائی نے پولیس کو اطلاع دی، مگر پولیس کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ گاؤں والے بھی خاموش تماشائی بنے رہے۔ الٹا باجی کے سسر نے ابو پر مقدمہ کر دیا کہ یہ لوگ ہمارے مکان پر قبضے کی نیت سے آئے تھے، جبکہ ان کی بیٹی تو خود ہمارے گھر میں تھی۔ یوں باجی کو اسی دن گھر چھوڑنا پڑا۔ کیس عدالت میں چلنے لگا۔ سارا زیور، قیمتی جہیز اور وہ گاڑی جو ابو نے نواسی کی پیدائش پر بیٹی کو تحفے میں دی تھی، سب کچھ سمیرا کے سسر نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ باجی 3 کپڑوں میں گھر سے نکلی تھی۔ وہ پوتا ہنی جس کی پیدائش پر پورے گاؤں میں خوشیاں منائی گئی تھی، اسے بھی ایک جوڑے کے ہمراہ بہو کے ساتھ گھر سے دھکیل دیا گیا۔ میری باجی، جنہوں نے زندگی کی سختیاں کبھی جھیلی نہ تھی، انہیں عدالتوں کے چکر لگانے پڑ گئے۔ باجی کہتی کہ مجھے ساز و سامان کی فکر نہیں، بس شوہر کے گھر بیٹے کے ساتھ بیٹھنے دے دو۔ مگر سسرال والے نہ مانے۔ انہوں نے کہا کہ جو مقدمے کے ذریعے ملے گا وہ لے لینا، ہم اپنے ہاتھ سے کچھ نہیں دیں گے۔ ابو نے ہمت کی اور مکان کا کیس کر دیا۔ کیس چلتا رہا اور فیصلہ باجی کے حق میں آیا، کیونکہ اولاد نرینہ تھی اور عادل بھائی نے زندگی میں اپنے حصے کی جائیداد باجی کے نام کر رکھی تھی۔ عدالت نے قبضہ واپس دلوایا اور باجی اپنے گھر واپس آ گئی۔ ایک رات ان کے سسرالیوں نے فائرنگ کر کے میری بہن کو ہراساں کیا۔ تب والد صاحب نے ان کے 8 افراد کے خلاف مقدمہ درج کرایا، کیونکہ انہوں نے ناجائز اسلحہ استعمال کیا تھا۔ جب سسرالیوں نے محسوس کیا کہ وہ بری طرح پھنس چکے ہیں تو انہوں نے صلح کے لیے ہاتھ بڑھایا اور ابو کے سامنے آ کر کہا کہ ہم آپ کی بیٹی کی ہر چیز واپس کرتے ہیں، ہمیں معاف کر دیں۔ ابو شریف انسان تھے اور معاف کرنے کا ارادہ کر بیٹھے تو سسر اور نندوئی نے دوبارہ دھوکہ دیا۔ اس پر والد صاحب کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے مقدمے کو آگے بڑھایا۔ سسر اور نندوئی واقعی مشکل میں پھنس گئے۔ علاقے کے کئی معزز افراد نے صلح کرانے کی کوشش کی اور 2 معزز لوگوں کو ثالث مقرر کیا گیا۔ جب فیصلے کا وقت آیا تو عبدالحمید صاحب نے کہا کہ عدالت سے باہر فیصلہ کر لیں۔ باجی نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہ قرآن اٹھا لیں تو میں سب کچھ معاف کر دوں گی۔ انہوں نے قرآن اٹھا لیا اور کہا کہ میرے پاس ان کا کوئی ساز و سامان نہیں ہے۔ اس پر باجی اور ابو نے عدالت میں جو چیزیں ان کے قبضے میں تھی چھوڑ دی، مگر چند ہفتوں بعد باجی کے نام ایک خط آیا کہ بڑے عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹائے گئے، مگر ہم سے کچھ واپس نہ لیا جا سکا۔ لوگوں نے بہن سے کہا کہ ان جھوٹے لوگوں کو آخری حد تک پہنچانا چاہیے، یہ شرافت کی زبان نہیں سمجھتے۔ باجی نے اپنے باقی حقوق کے لیے دوبارہ کیس کر دیا۔ آخرکار عدالت نے میری بہن کا حق تسلیم کیا۔ انہیں زیورات، گاڑی، پیسے اور جہیز کا سارا سامان واپس مل گیا۔ کیس کے دوران جو کچھ بھی چلتا رہا، آخرکار انصاف ان کے حق میں ہوا۔ باجی فیصلے مکمل ہونے کے بعد ابو کے پاس ہمارے گھر میں رہنے لگی۔ جب تمام مقدمات ختم ہو گئے تو وہ اپنی خالہ، جنہیں وہ ماں کہا کرتی تھی، کے پاس چلی گئی۔ باجی سمیرا ایک نازک کلی تھی، لیکن عادل بھائی کی موت نے اس نازک پھول کو کانٹوں پر لا ڈالا تھا۔ بعد میں کئی رشتے آئے، سب نے زور دیا کہ شادی کر لیں، مگر انہوں نے صاف کہہ دیا کہ وہ دوبارہ شادی نہیں کریں گی۔ کہنے لگی اب میں صرف اپنے بیٹے ہنی کے لیے جیوں گی، کیونکہ میرے حیات ہی اب میری حیات ہے۔ انہوں نے بیٹے کو پالا پوسا اور اسے ایک روشن مستقبل تک پہنچایا۔ اس دوران ہم بہنوں کی بھی شادیاں ہو گئی۔ خالہ اور خالوں کی کل جائیداد اور سرمایہ باجی کو وراثت میں ملا۔ شوہر سے ملا ہوا مکان انہوں نے بیٹے کے نام کر دیا۔ جب مہر حیات ایک اعلیٰ عہدے پر فائز ہو گیا تو اس کے رشتے آنے لگے۔ باجی سوچ میں تھی
کہ اپنے بیٹے کے لیے کس لڑکی کو بہو بنائے کہ اچانک ایک دن ان کی وہی نند اور نندوئی آ گئے جو کبھی ان کے جانی دشمن تھے. وہ معافی مانگنے لگے. باجی کچھ نہ سمجھی کہ یہ کیوں آئے ہیں، مگر جب انہوں نے آخرکار اپنے آنے کا مقصد بتایا تو سمیرا حیرت میں ڈوب گئی. وہ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ وہی نند اور نندوئی جنہوں نے انہیں عدت پوری کرنے کی بھی مہلت نہ دی تھی اور گھر سے نکال دیا تھا، آج ان سے ایسا سوال کریں گے. جنہوں نے انہیں عدالتوں کے چکر لگوائے تھے، وہی آج کہہ رہے تھے کہ ہماری بیٹی کو اپنے بیٹے حیات کے لیے قبول کر لو، کیونکہ حیات ہمارا ہی لخت جگر ہے. جس بچے کو انہوں نے ایک جوڑے کے ساتھ باپ کے گھر سے نکال دیا تھا، آج وہی ان کا لخت جگر بن چکا تھا. افسوس کی بات یہ تھی کہ باجی یہ سمجھ نہ سکے کہ وہ لوگ کس منہ سے ان سے ایسی بات کر رہے ہیں اور کس امید پر آئے ہیں. سمیرا نے پرسکون لہجے میں کہا کہ بے شک مہر آپ کا بھی بیٹا ہے، لیکن آج کل اولاد اپنی شادی کے معاملے میں اپنی رائے خود رکھتی ہے. آپ اس سے پوچھ لیجئے، اگر اسے آپ کی بیٹی کا رشتہ قبول ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا. انہوں نے بیٹے کو فون کیا. حیات نے کہا کہ میں آدھے گھنٹے میں آ جاتا ہوں. آدھے گھنٹے بعد وہ آ گیا. ماں نے بیٹے کو بتایا کہ تمہاری پھپھی اور پھپھا آئے ہیں اور تم سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی. پھپھی نے بھتیجے کو دیکھا تو بے اختیار اس کی 100 بلائیں لی. پھر آپ دیدہ ہو کر بولی کہ 25 برس تمہاری جدائی میں تڑپتی رہی ہوں. بیٹے تم میرے اکلوتے مرحوم بھائی کی نشانی ہو. اتنی مدت تک آنکھیں تمہاری راہ دیکھتی رہی ہیں. آج تمہیں دیکھ کر دل کو سکون ملا ہے اور اب چاہتی ہوں کہ ہمیشہ تمہیں اپنے سامنے رکھوں. گاؤں میں تمہارے والد کا گھر تمہارا انتظار کر رہا ہے. اگر تم میری بیٹی سے شادی کر لو تو ہم سب بچھڑے ہوئے ایک بار پھر مل جائیں گے. یہ کہہ کر وہ رونے لگی. جب کچھ دیر بعد ان کے آنسو تھمے تو اپنے شوہر کو مخاطب کیا کہ ناصر تم بھی تو کچھ کہو، تم کیوں چپ بیٹھے ہو؟ ناصر نے دانت نکالتے ہوئے کہا کہ ہاں بیٹے، بس تقدیر میں یہی لکھا تھا کہ تمہارے والد اللہ کو پیارے ہو گئے اور تم ہم لوگوں سے جدا ہو گئے، مگر اب ہم زیادہ دنوں تک ایک دوسرے سے جدا نہیں رہیں گے. میرے حیات اب بچہ نہیں تھا، وہ ایک بڑا آفیسر بن چکا تھا. اتنی سمجھ تو اس میں بھی تھی کہ دوست اور دشمن میں فرق کر سکے. اپنے باپ کی تو اس نے شکل بھی نہ دیکھی تھی، تاہم ماں جس محبت اور عقیدت سے اس کے سامنے اپنے شوہر کا ذکر کرتی تھی، اس کے دل میں اپنے مرحوم والد سے غیبی سا رشتہ بن گیا تھا. اسی رشتے کا لحاظ کرتے ہوئے اس نے نہایت ادب سے کہا کہ پھوپھی جان، آپ کا پیار سر آنکھوں پر، اگرچہ آپ بہت دیر سے آئیں، پھر بھی دیر آئیں درست آئیں کے مصداق. آپ لوگوں کا آنا میرے لیے باعث خوشی ہے، مگر میں آپ کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا کیونکہ فی الحال میرا کوئی شادی کا ارادہ نہیں ہے. میری مؤدبانہ گزارش یہ ہے کہ آپ اپنی صاحبزادی کی شادی کہیں اور کر دیں. میں تعمر اسے اپنی بہن سمجھوں گا کیونکہ میری نہ کوئی بہن ہے اور نہ بھائی. میں چاہتا ہوں کہ رشتہ آپ کے بچوں سے محبت، عزت اور خلوص کے ساتھ قائم رہے، مگر شادی کے رشتے کی صورت میں نہیں. میرے حیات کی بات سن کر پھوپھی جان کے چہرے کا رنگ بدل گیا. وہ چند لمحے خاموش بیٹھی رہیں، جسے یقین ہی نہ آیا ہو کہ جس مقصد کے لیے وہ اتنی منت سماجت کے بعد یہاں تک آئی ہیں، وہ اتنی نرمی سے انکار کر دے گا. ان کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی. پھر آہستہ سے بولی کہ بیٹے، ہم نے تو دل میں ارمان باندھ رکھے تھے کہ تم پھر آؤ گے تو گھر پھر سے آباد ہو جائے گا. تمہارے والد کے جانے کے بعد ہمارے دلوں پر جو بوجھ تھا وہ تمہیں دیکھ کر کچھ ہلکا ہو گیا تھا، مگر تمہارے اس انکار نے ہمیں جیسے دوبارہ خالی کر دیا ہے. ناصر نے بیوی کو خاموش دیکھا تو بولا، سمیرا بہن، تمہارے شوہر کے بعد ہم نے تمہیں کبھی دشمن نہیں سمجھا. جو کچھ ہوا وہ وقت کی ستم ظرفی تھی. اب جب سب کچھ مٹانے آئے ہیں تو تمہارے بیٹے نے ہمیں ایک بار پھر پرانی یادوں میں دھکیل دیا ہے. سمیرا دروازے پر کھڑی یہ سب سن رہی تھی. وہ خاموشی سے آگے بڑھی اور نہایت وقار سے بولی، ناصر بھائی، وقت سب سے بڑا استاد ہے. اس نے مجھے سکھا دیا ہے کہ زخم بھر تو جاتے ہیں لیکن ان کے نشان کبھی مٹتے نہیں. میں نے زندگی کے ہر دکھ کو برداشت کیا مگر کسی پر الزام نہیں رکھا. اگر میرا بیٹا آپ کی بیٹی سے رشتہ قبول نہیں کر رہا تو یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے. وہ بالغ، سمجھدار اور صاحب رائے ہے. یہ سن کر نند اور نندوئی کچھ دیر ساکت بیٹھے رہے. پھر پھوپھی نے سر جھکا کر کہا، شاید تم ٹھیک کہتی ہو سمیرا،
ہم واقعی بہت دیر سے جاگے ہیں، وقت ہمیں موقع نہیں دے گا۔ یہ کہہ کر وہ آہستہ آہستہ اٹھی اور جاتے جاتے میرے حیات کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ناصر نے چپ چاپ دروازے کی طرف قدم بڑھائے، چاہتے ہوئے بس اتنا کہا، اللہ تم دونوں کو اپنی امان میں رکھے۔ سمیرہ کی آنکھوں میں بھی نمی اتر آئی، مگر دل میں ایک عجیب سا سکون تھا، برسوں کے دکھ جیسے ہوا میں تحلیل ہو گئے ہوں۔ انہیں یوں لگا جیسے عادل بھائی کی روح کہیں دور سے مسکرا کر کہہ رہی ہو، تم نے میرا حق اور میرا نام دونوں بچا لیے سمیرہ۔